میں اپنی بات جو ہے وہ اس لیے اس کی بیس بنا رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے کہ ہمارے مرشد پاک نے اپنے نوری لگتے جگر کی قربانی کیوں دی۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے حضور پاک کی محبت مانگی کہ اے اللہ اپنے محبوب کی مجھے بھی محبت عطا کر اور مجھے یہ منصب عطا کر کہ تیرے جو محبوب پاک ہیں وہ میری نسل سے دنیا میں تشریف لائیں، تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم علیہ السلام آپ کو یہ چیز عطا ہو جائے گی، کوئی بات ہی نہیں ہے کہ میں آپ کو عطا نہ کروں، لیکن اس کے لیے میرے محبوب کی محبت اتنی سستی نہیں ہے، آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ آپ نے قربانی دی، اونٹ دیے، بکرے دیے، ہر چیز قربان کر دی، پیسہ مال جان ہر چیز دینے کو تیار ہو گئے، دے بھی دی۔ پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ نہیں، جس چیز کا جو آپ کی سب سے قیمتی چیز ہے، جس کی محبت نہیں آپ کے دل میں عشق رچ چکا ہے، بس چکا ہے، میں وہ آپ سے قربانی لینا چاہتا ہوں۔ اللہ بھی کوئی عام چیز پر ہاتھ نہیں رکھتا ہے، معمولی چیز پر ہاتھ نہیں رکھتا، وہ اللہ ہے۔ ایک بندے کا ظرف اور لیول کتنا چلا جاتا ہے، جو بازوق اور ظرف والا بندہ ہوتا ہے وہ بڑی سے بڑی اور اعلیٰ سے اعلیٰ چیز پر ہاتھ رکھتا ہے، تو پھر اللہ کی ذات کا کیا عالم ہوگا۔ فرمایا اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، ابراہیم علیہ السلام نے بغیر سوچے سمجھے وہ قربانی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان ہستیوں کی آزمائش تھی، نہیں نہیں نہیں، یاد رکھیں جو محبوب ہوتا ہے محبوب کو کبھی آزمایا نہیں جاتا۔ فرمایا کہ قربانی اس چیز کی جو آپ کے دل میں سب سے زیادہ رچ اور بس چکا ہے، جس کی محبت، تو آپ نے بلا جھجک فرمایا کہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ سارا واقعہ ہر بندہ جانتا ہے، واقعہ بیان کرنا سنانا مقصد نہیں ہے۔ یہ چیز کس وجہ سے ہوئی وہ چیز شیئر کرنا مقصد ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام سے بات ہوئی، آپ نے تابعداری کا اظہار کیا، ان کی قربانی، ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف سے چھری پھیر دی، بیٹے کو قربان کر دیا، باقی اللہ کی مرضی تھی۔ پھر امام عالی مقام آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں ظاہری طور پر تشریف لائے تو آپ کو کیا اللہ نے آزمایا؟ آپ کی وجہ سے کائنات بنائی، تو پھر کیوں قربانی لی؟ اللہ کا قانون ہے کہ کوئی بھی بندہ جب اللہ کا طلبگار ہوتا ہے اس کو اپنے مال، اولاد، بیوی، بچوں، حتیٰ کہ پھر اپنی جان سے گزرنا پڑتا ہے۔ یہ قانون فطرت ہے، کیونکہ اس کی محبت اتنی آسان اور سستی نہیں ہے۔ آپ ایک عام شخص ہے، جب وہ کسی سے یاری لگاتا ہے تو وہ کہتا ہے میرا یار اعلیٰ ظرف ہو، اعلیٰ سوچ والا ہو، دلیر ہو، وفادار ہو، اس میں لجپالی ہو۔ تو پھر اللہ جب کسی کو اپنا دوست اور محبوب بناتا ہے تو وہ بھی چاہتا ہے کوئی اعلیٰ ظرف ہو، پھر اس کا لیول بڑھاتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا یار ہے۔ اب حضور پاک کو قربانی کی ضرورت نہیں ہے، حضور پاک پر خود پہلے اللہ عاشق ہوا، پھر حضور پاک اللہ پر عاشق ہوئے، آپ کو قربانی کی کیا ضرورت تھی؟ لیکن جب آپ نے بار بار امت کا تذکرہ کیا، معراج شریف پر گئے، نمازیں پڑھی، نوافل پڑھے، جہاں بھی بیٹھے امتی امتی پکارتے رہے، پھر اللہ نے فرمایا اے محبوب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی امت مجھ تک پہنچے، انبیاء ترستے رہے، میں نے ان کو اس میں ذات عطا نہیں کیا، آپ کی نسبت سے عطا کر رہا ہوں، آپ مالک ہیں ہر چیز کے، لیکن اس کی وجہ، اس کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی۔ پھر آپ غار میں چلے گئے، 3 دن تک روتے رہے، سجدے میں سر رکھ کر، بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ کرام ادھر موجود ہیں، کسی کی جرت نہیں ہے کہ غار کے اندر جا کے حضور سے پوچھے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کو اپنے سینے میں لیے بیٹھے ہیں، تو کس کی جرت ہے کوئی بندہ ایسے بات کرے؟ تیسرے دن سیدہ پاک کو پتہ چلتا ہے کہ حضور پاک رو رہے ہیں، آپ سیدھی دوڑی ہوئی غار کے اندر تشریف لے جاتی ہیں، جب سامنے آتی ہیں تو حضور سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں۔ پوچھا بابا جان آپ کو کس چیز نے رلایا؟ فرمایا بیٹا میری امت کے لیے کیا چاہیے؟ قربانی چاہیے، کیونکہ میں ان کو اس میں ذات دے رہا ہوں، تو اس میں ذات کی شرط ہے کہ قربانی دیں، یہ لوگ ٹوٹے پھوٹے ہیں، یہ قربانی نہیں دے سکتے ہیں۔ تو فوراً ہی بغیر سوچے سمجھے عرض کیا کہ میں حسن اور حسین آپ کو دیتی ہوں۔ تو
تو کہتے ہیں جب حضور غار سے باہر تشریف لائے تو حضور پاک کے چہرے پر مسکراہٹ تھی. اور خدا کی قسم ساجد صاحب نے بڑی تفصیل بیان کر دی ہے، جو بھی بندہ تھوڑا بہت بھی شعور رکھتا ہے وہ ساری بات سمجھ گیا ہوگا کہ یہ اللہ کی طرف سے نشانیاں ہیں. جب حضرت سیدنا گور شاہی کے مشن کو قربانی کی ضرورت پڑی تو جس طرح حضور پاک کی اور بھی بیٹیاں ہیں، اور بھی چچا زاد بھائی ہیں، اور بھی داماد ہیں، اگر کسی کو جان فرمایا تو مولا علی کو فرمایا اور سیدہ پاک کو فرمایا. تو جب گور شاہی سرکار کے مشن کو قربانی کی ضرورت پڑی تو یار نے اپنے یار کو یاد کیا اور اپنی جان کو پکارا کہ ہمارے مشن کو قربانی کی ضرورت ہے. اور پھر حضور کی اور بھی یاد رکھے کہ حضور کے اور بھی نواسے تھے، اور بھی بیٹیوں کے بیٹے تھے، برابر تھے سارے، لیکن ان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ حضور مولا علی سے پیار کرتے ہیں، وہ داماد ہیں. نہیں، داماد ہونے کی وجہ سے نہیں. سیدہ پاک بیٹی ہیں تو اس لیے عشق کرتے ہیں، نہیں، وہ ازل سے ان کا رشتہ ہے نور کا. اسی طرح جو ازل سے سرکار کا نور ہے، مناز سرکار جب وہ دنیا میں تشریف لائے تو سرکار نے فرمایا کہ ہمارے مشن کو قربانی کی ضرورت ہے اور اس پاک نور کی قربانی کی ضرورت ہے. تو پھر یار نے اپنے یار سے فرمایا کہ ہم دینے کے لیے تیار ہے، اور چہرے پر مسکراہٹ رکھ کر اپنے بیٹے کی قربانی دی. کیوں؟ اللہ کو بھی پا چکے ہیں، حضور پاک کو بھی پا چکے ہیں، کیونکہ چہرہ اقدس بتا رہا ہے کہ اپنے سینے میں اللہ اور حضور پاک کو لیے بیٹھے ہیں. بڑے بڑے لوگ عبادت گزار بھی ہیں، عابد بھی ہیں، زاہد بھی ہیں، لیکن پوری کائنات میں یہ میرا کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا ہوں، ہمارے مرشد پاک جو اللہ نے صرف ہمارے لیے نہیں، میں کو دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، پوری کائنات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں. چہرہ مبارک بتا رہا ہے کہ ان کے سینے میں اللہ اور حضور پاک جلوہ گر ہیں. تو پھر میں اس چیز کا گواہ ہوں، خدا کی قسم میں اللہ کو ناظر جان کر یہ کہتا ہوں، جس دن مناز سرکار کی قربانی پیش کی گئی، اللہ نے قبول کی گئی، دوسرے دن ہم سرکار کی بارگاہ میں پیش ہوئے، کوئی چند عورتیں آئی جو سرکار کی غلام ہیں، مرید ہیں، میں ان کو جانتا نہیں ہوں، سرکار کو دیکھ کر رونے لگی تو ہمارے مرشد پاک اللہ کی قسم مسکرا رہے ہیں، چہرے پر مسکراہٹ ہے، اور فرمانے لگے کہ ہمیں مبارک دو، رونا نہیں ہے، ہمیں مبارک دو کہ ہم نے یہ قربانی دی اور اللہ نے قبول کر لی. اور میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، سرکار اللہ تک پہنچ گئے، حضور پاک تک پہنچ گئے، تو پھر قربانی کی کیوں ضرورت تھی؟ اپنے غلاموں کے لیے دی کہ ان کو بھی اللہ تک پہنچانا ہے. اللہ نے فرمایا آپ تو ازل سے میرے محبوب ہیں. سرکار گور شاہی نے فرمایا آپ میرے جان ہیں، میرے بھائی بھی ہیں، میری جان بھی ہیں، ازل سے عاشق اور محبوب ہیں ایک دوسرے کے، تو پھر قربانی کی کیا ضرورت ہے؟ تو سرکار نے فرمایا ہم تو ازل سے آپ تک پہنچے ہوئے ہیں. تو پھر یہ جو ٹوٹے پھوٹے لوگ ہیں، جن کے دل تڑپ رہے ہیں اور روحیں سسک رہی ہیں تیری یاد میں، تیری محبت کی طلب میں، تو ان کو تجھ تک پہنچانا ہے. تو اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ جو بات زبان سے نکالیں گے وہ نکلے گی بعد اور پہلے ہو جائے گی، لیکن قربانی شرط ہے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں ہر ایرا گہرا نہیں جا سکتا. اتنی بڑی شرطیں اس لیے رکھی گئی. تو پھر کیا ہوگا کہ اپنے پیارے لگتے جگر، وہ لگتے جگر جو سرکار سے عشق کرتے ہیں اور سرکار کے دل میں ان کے لیے محبت نہیں، عشق تھا اور عشق ہے، تو مسکرا کر عشق کی قربانی دینا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے کسی مرد فقیر اور مرد شہنشاہ، بلکہ فقیروں کے شہنشاہ کی یہ شان ہے، وہی دے سکتا ہے. اور پھر بیٹے بھی ایسے کہ دنیا جانتی ہے، خاندان والے بھی جانتے ہیں اور ذاکرین بھی جانتے ہیں کہ ان کو گرم ہوا لگے سرکار یہ برداشت نہیں کرتے ہیں اور مسکرا کر دے رہے ہیں، یہ اللہ سے یاری ہے اور گور شاہی سے یاری ہے. ویسے تو میں بھی دعوے دار ہوں کہ سرکار گور شاہی کا میں عاشق ہوں. زبان سے عاشق بننا اور ہے، اور جب کردار سے عاشق بنا جاتا ہے کہ آ نہ کر لبوں کو سی عشق ہے دل لگی نہیں ہے. ویسے ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ میں عاشق ہوں، میں بڑی محبت رکھتا ہوں، اور ہمارے مرشد پاک فرماتے ہیں کہ محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے، اور جن کو ہو جاتی ہے پھر وہ مسکراتے رہتے ہیں اور اللہ جس چیز پر ہاتھ رکھتا ہے وہ دیتے رہتے ہیں. پھر اسی لیے آج ہمارے مرشد پاک نہ کوئی چیلے کاٹ رہا ہے،
शर्त थी चिला काटना, बीवी बच्चे कारोबार छोड़ना है, मर जाए मरने दो, भूखे मर रहे हैं मरने दो, आपने परवाह नहीं रखनी। लेकिन हमारे मुर्शिद पाक जलवा अफरोज हैं। यह सरकार गोरशाही का मिशन है, पैगाम है कि लोग अपने बीवी बच्चों के साथ रह रहे हैं, अपना कारोबार कर रहे हैं, अच्छा खाना पीना, अच्छा मकान, अच्छी गाड़ी रखी हुई है। और कई लोग हैं जो अल्लाह से वासल हो चुके हैं। क्यों हो चुके हैं? कि निस्बत इतनी बड़ी मिली है। निस्बत वो मिली है जो अपनी जात के लिए नहीं, अपने मुरीदों के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। और खुदा की कसम, सरकार के ये प्यारे बेटे सैयदना मिनाज शाह सरकार, ये कोई आम बेटे नहीं हैं। सरकार के साथ सिर्फ खूनी या जिस्मानी रिश्ता नहीं है, ये अज़ल की वो रूह है कि जिसके अंदर सरकार बसते हैं और जो सरकार के अंदर बसते हैं। क्योंकि सुल्तान साहब फरमाते हैं कि मेरा मकाम तुम लोग नहीं जान सकते हो, मैं मकामात की बुलंदियों को क्रॉस कर चुका हूँ, मैं वहाँ रहता हूँ, तुम्हारा ख्याल भी नहीं जा सकता। पूछा आप कहाँ रहते हैं? फरमाया मैं अल्लाह के अंदर रहता हूँ और अल्लाह मुझ में रहता है। और फिर गोरशाही किसी आम रूह की कुर्बानी नहीं लेते हैं। इस तरह तो हजारों मुरीद भी बैठे हैं, किसी और के लिए 10 ले लेते, 20 ले लेते। ऐसे बेटे की क्या जरूरत थी? वो ऐसा बेटा था जो कुर्बानी दे भी सकते थे मुस्कुरा कर। तो इसलिए मेरा कहने का मकसद ये नहीं है कि मैं जज्बाती बात कर रहा हूँ या मैं बता रहा हूँ कि मैं तकरीर कर सकता हूँ। नहीं, तकरीरें रोज बंदा सुनता रहता है और लोग तकरीरें सुन सुनकर उकता चुके हैं, अभी कोई चीज असर नहीं करती। मेरा पैगाम ये है अपने भाइयों को, अपने साथियों को और अपने आप को भी कि ये वक्त है कदर करने का। वो पीर नसीरुद्दीन फरमाते हैं ना कि हाज़िर नाज़िर नूर बशर को छोड़ शुक्र करते रहे ऐबों को छुपाए हुए हैं। आज कुछ लोग हैं जो मुरीद भी अपने आप को कहलवाते हैं और मुर्शिद का मकाम भी बताते हैं, नहीं इनका मकाम थोड़ा ऊपर है और इनका थोड़ा नीचे है। भाई तुम इतना जानते होते तो इधर क्यों आए हो? भाई तुम इतनी बातें जानते हो, इसका मतलब तुम अल्लाह तक पहुंच चुके हो, तुम्हें आने की जरूरत ही नहीं थी। शुक्र करें कि आज इस पुरफितन दौर के अंदर खुदा की कसम हम लोग बातें कर रहे हैं कि अभी अल्लाह इमाम को भेज दे, हमारी जान छूटे। ऐसे ऐसे जुल्म हो रहे हैं कि इंसान सोच नहीं सकता। और वाहिद गोरशाही के गुलाम ऐसे हैं तो जो एक नूरी छतरी के नीचे हैं, जिन्हें ना रोजी रोटी की फिक्र है, ना किसी उनको कोई खतरा महसूस होता है और ना बीवी बच्चों की फिक्र है और ना उन्हें यह फिक्र है कि सुबह खाया शाम को कहां से आएगा। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका कोई कारोबार नौकरी नहीं है, उनको इज्जत के साथ और शान के साथ मिल रहा है। उसकी वजह यह है कि ये निस्बत इतनी कम है और सरकार ने कुर्बानी वो दे दी है कि खुदा की कसम ज़ाकिरीन से अल्लाह एक राई के दाने बराबर भी कुर्बानी नहीं मांग रहा है। कुछ लोग कहते हैं हम बड़ी आजमाइश में हैं, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ और हम सारे ज़ाकिरीन ये कहते हैं कि हमारे ऊपर बड़ी आजमाइश है। क्या आजमाइश है? ये हो गया, वो हो गया, बुखार हो गया, नज़ला हो गया, बच्चा बीमार है, ये कोई आजमाइश नहीं है। अगर अल्लाह आजमाइश लेने पर आ जाए, मैं लिख कर कहता हूँ कि सरकार का एक मुरीद भी उस आजमाइश से नहीं निकल सकता है, एक वली की आजमाइश से नहीं निकल सक रहा है। तो फिर क्या वजह है? उसकी वजह यह है कि मिनाज सरकार की कुर्बानी आगे आ जाता है। वो कुर्बानी इतनी बड़ी है कि हमें कुर्बानी देने की जरूरत ही नहीं है। भाई आओ इधर लंगर खाओ, कोई नजराना देने की जरूरत नहीं है, कोई तकलीफ काटने की जरूरत नहीं है। प्यार मोहब्बत और शफकत से मिला जाता है, दर्द अपने पास रख लेते हैं, खुशियां देकर भेजते हैं, गम अपने पास रख लेते हैं, सुकून देकर भेजते हैं। और ये दिखा रहे हैं कि तुम लोगों से हम बड़ी मोहब्बत करते हैं कि अपनी इतनी इश्क वाली चीज भी अल्लाह को दे दी है। और जो चीज अल्लाह को दी है उस जात को देखे कि मुस्कुरा कर अल्लाह की तरफ लौट गए, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अपने बाबा से मुर्शिद भी है और बाबा भी है, इश्क भी है, लेकिन पलट कर नहीं देखा कि आपको अपने गुलाम इतने प्यारे हैं तो हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और कुर्बानी वही होती है जो चेहरे पर मुस्कुराहट रख कर दी जाए। ये क्या कि चेहरा बना, मुंह लटका हुआ हो और दिल में दर्द लिया हुआ और कुर्बानी दे रहा है, फिर क्या कुर्बानी है? वो कोई दोस्त गया ना अपने दोस्त के घर, तो उसने कहा मुझे पैसों की जरूरत है, उसने निकाल कर दे दिए। मैं आखिरी बात करता हूँ, वक्त शार्ट है। तो बाद में बैठकर रोने लगा जिसने पैसे दिए। तो बीवी कहने लगी कि अब क्यों रोते हो, पहले ही ना देते। उसने कहा कमली मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ कि पैसे ले गया है, इसलिए रो रहा हूँ कि अपने दोस्त से इतना बेखबर हूँ कि उसको पैसे लेने के लिए आना पड़ा। क्यों मुझसे उसने मांगे? पता नहीं कितना शर्मिंदा होकर 100 दफा मर कर मुझसे मांगे होंगे। भाई ये एक बंदे का आलम है, और फिर अल्लाह और अल्लाह के आशिकों का क्या आलम होगा? एक अल्लाह पर आशिक होता है, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजूर पाक पर आशिक हुए, अल्लाह पर आशिक हुए, अल्लाह ने उस लिए कुर्बानी मांगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने वो मोहब्बत मांगी तो अल्लाह ने कुर्बानी मांगी।
اور یہ وہ ذاتیں ہیں جن پر ازل سے اللہ خود عاشق ہے. ان سے قربانی کیا لینی ہے؟ ان سے اس لیے نہیں قربانی لی، ان سے یہ جو ہم چکر مکر کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے چکروں کو نکالنے کے لیے اتنی بڑی قربانی، ورنہ ان کو آزمایا نہیں جاتا.